حامدا ومصليا ومسلما بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین و ناظرین، اہل حق، اہل سنت و جماعت، 15ویں شعبان کی رات اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، مالک کائنات کو خوش کرنے کے لیے جب عبادت کا اہتمام کرتے ہیں مساجد کے اندر، تو اس کی وجہ سے بعض بے دین جاہل لوگ اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت جامع ترمذی کی ایک حدیث شریف جس کا باب امام ترمذی نے باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، اس کے اندر امام ترمذی ایک حدیث شریف نقل کرتے ہیں جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس سے استدلال بھی کرتے ہیں، اس کو بطور فضیلت کے بیان بھی کرتے ہیں. تو بعض لوگ کس طرح اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں اہل سنت و جماعت کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے، اور ان لوگوں میں سے ایک بندہ مرزا محمد علی نام نہاد جو سکالر، وہ بھی کس طرح اس پر حدیث شریف پر اعتراض کرتا ہے اور اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے کس طرح علماء پر اپنی بری زبان کھولتا ہے، وہ خود ایک بار آپ اپنے کانوں سے سنیں. سارے گناہگار بخشے جاتے ہیں. بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں، 5 کی 5 ضعیف ہیں. سن لیجئے. پہلی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں ہے 1299، بڑی مشہور حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے، بقیع قبرستان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی دعا فرمائی. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی، یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی. اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی. تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی، 14 اور 15 کی درمیانی رات. اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن یہ روایت ہے ضعیف. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمذی نے کہ روایتی جعلی ہے. لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں، اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے. ٹھٹک گئے. آگے کے الفاظ ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، سب سے شدید جرح ہے کہ راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں. اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تبع تابعی ہے یحییٰ بن کثیر، اس کی ملاقات تابعی عروہ سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، اور جو تبع تابعی ہے حجاج، اس کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے سما ثابت نہیں ہے. اور پھر ساتھ امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ سارے سکم انہوں نے بتائے. اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل موجود ہے. اکثر تو نہیں مانتے لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں، اور دیوبند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں. اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتویٰ نہیں لگاتا، خود کرتا نہیں ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا. میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہا ہے. میرا موقف وہی تھا 5 سال پہلے بھی، اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا، جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے. امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منی حدثنا یزید بن ہارون حدثنا الحجاج بن ارطاط عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة
فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظننت إنك أتيت بعد نسائك. فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد الشهر غنم كلب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حدیث شریف ہے جو امام ترمذی نے ذکر کی ہے. اب اس حدیث شریف کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی اپنا کلام ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں امام ترمذی وفی الباب عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج وسمعت محمد یضاعف هذا الحدیث. اب مرزا محمد علی اس حدیث شریف کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اور عالمی مبلغ اسلام علامہ رضا ثاقب مصطفی ادام اللہ برکاتہ آپ کا ایک کلپ ایڈ کیا ہے جس میں دونوں حضرات نے یہ حدیث شریف پوری پڑھی ہے، اور اس کے بعد جو آگے امام ترمذی کا کلام ہے انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو مرزا محمد علی کہتا ہے کہ یہ علماء معاذ اللہ بشرم ہے اور یہ حدیث پوری نہیں پڑھتے. تو اب یہاں پر یہ دیکھیں مرزا محمد علی کی علمی لیاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جس جاہل کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو رہا ہے اور کہاں جا کر امام ترمذی کی بات شروع ہو رہی ہے. اب ایک ہے امام ترمذی کا آگے قول، وہ تو حدیث تو نہیں ہے. حدیث تو عرف کے اندر جو مشہور ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو کہا جاتا ہے. اب جو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے اس کو حدیث کہنا تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے. تو سرکار نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا جو آقا حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ وہ بات جو سرکار علیہ السلام سے ذکر نہ ہو، منقول نہ ہو، آدھی اس کی نسبت سرکار کی طرف کر دے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور دوسری بات مرزا محمد علی کہتا ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے یہ جعلی ہے، حالانکہ امام ترمذی کے یہ الفاظ بالکل ترمذی شریف کے اندر موجود ہی نہیں ہے. امام ترمذی امام بخاری کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، خود امام ترمذی کا یہ قول ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ مرزا محمد علی اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ منقطع ہے، حالانکہ ترمذی شریف کے اندر منقطع کے بالکل الفاظ نہیں ہیں. میں طالب علم ہونے کے ناطے مرزا محمد علی کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ ترمذی میں یہ الفاظ نکال دے کہ امام ترمذی نے کہا ہو کہ یہ حدیث ھذا حدیث منقطع یا اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے، یہ بات امام ترمذی نے ذکر کی ہو. امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر بالکل یہ بات ذکر نہیں کی. اس کے بعد یہ کہتا ہے مرزا محمد علی کہ یہ دیکھیں جو انقطاع ہے یہ سب سے شدید جرح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، منقطع ہے، تو اور یہ انقطاع جو ہوتا ہے منقطع ہونا یہ شدید جو ہے جرح ہے. حالانکہ محدثین کرام کی اگر عبارتیں دیکھی جائیں تو ضعیف کی اقسام میں سے جو سب سے بدترین قسم ہے وہ منقطع نہیں ہے، بلکہ بدترین قسم جو ہے یہ موضوع ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ متروک ہے، پھر منکر ہے، پھر معلل ہے، پھر مدرج ہے، پھر مقلوب ہے، پھر مضطرب ہے. یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی بیان کرتی جو انہوں نے ترتیب بیان کی ہے یہ وہ ترتیب ہے. اور امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں بدترین ضعیف کی قسموں میں سے معدل ہے، پھر منقطع ہے، پھر مدلس ہے، پھر مدلس ہے اور پھر مرسل ہے. اب دیکھیں جس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ منقطع کہتے کسے ہیں، منقطع کا ذوق کے اعتبار سے یہ کون سی قسم ہے، کتنے نمبر پہ آتی ہے، وہ بندہ بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ آ کر سوشل میڈیا پر اپنے کلپ جاری کر کے علماء کرام کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ ذکر کر رہا ہے. اور اس کے بعد اگر اس حدیث کی سند کے اندر ضعف ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث جعلی ہے، مطلقاً حدیث کے اندر حدیث پر یہ حکم لگا رہا ہے. حالانکہ جس وقت ہم محدثین کرام کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اگر کسی حدیث کی سند میں ضعف پاتے بھی ہیں تو وہ کیا اس حوالے سے قانون اور ضابطہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اذا رأیت حدیثا باسناد ضعیف
فَلَكَ أَن تَقُولَ ضَعِيفٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ کہ جب تمہیں کوئی ضعیف سند والی حدیث مل جائے تو پھر تم اس حدیث کو یہ کہو کہ یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. وَلَيْسَ لَكَ أَن تَقُولَ هَذَا ضَعِيفٌ یہ نہ کہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یعنی مطلقاً حدیث شریف کی طرف نسبت کرتے ہو نہ کہو کہ یہ ضعیف ہے بلکہ یہ کہو کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے. اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگلا جو دھوکہ عوام کو دیا جا رہا ہے اس یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ حدیث جعلی ہے. اب یہ جب لفظ بولا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو عوام کے ذہنوں میں کون سا کنسپٹ جاتا ہے؟ عوام ذہنوں میں کیا بات تصور کرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں. یا یہ کہا جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر عوام کو پوری بات نہیں بتائی جاتی تو عوام تو یہی سمجھتی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یعنی حدیث ہے ہی نہیں. حالانکہ حدیث کے قبول اور رد کے اعتبار سے محدثین نے 5 قسمیں بیان کی ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، اور اس کے بعد ہے ضعیف. اس کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں کہ پہلی کہ اس کی سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، تمام راوی تام الضبط ہوں، حدیث معلل نہ ہو، شاذ نہ ہو. یہ شروط 5 جب پائی جائیں گی تو کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح لذات ہی ہے. اب جب یہ کہا جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ حدیث ہے ہی نہیں. یا اب جب یہ کہا جائے کہ صحیح نہیں ہے تو وہ صحیح لذات ہی نہیں ہے، صحیح لغیری بھی ہو سکتی ہے، حسن لذاتی بھی ہو سکتی ہے، حسن لغیری بھی ہو سکتی ہے، اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے. امام محقق علی الاطلاق صاحب فتح القدیر فرماتے ہیں: لیس معنی الضعیف الباطل فی نفس الامر بل ما لم یثبت بالشروط المعتمدۃ عند اہل الحدیث مع تجویز کونہ صحیحا فی نفس الامر فیجوز ان تقترن قرینۃ تحقق ذلک. کہ ضعیف کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ حدیث واقعہ میں باطل ہے یا ہے ہی نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان شرطوں پر ثابت نہیں ہے جو محدثین نے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے بیان کیے ہیں. اب یہ 5 قسموں میں سے صحیح لذات ہی بھی حجت ہے، صحیح لغیر ہی بھی حجت ہے، لیکن یہ رتبے کے اندر صحیح لذات ہی سے کم ہے. حسن لذات ہی بھی حجت ہے لیکن یہ رتبے کے اندر صحیح سے کم ہوگی. حسن لغیر ہی بھی حجت ہے. اس کے بعد آتی ہے 5ویں نمبر پہ ضعیف. اب ضعیف حدیث کا جو حکم علماء نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یستحب العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال، کہ کسی عمل کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جب ضعیف حدیث پیش کی جائے تو اس پر عمل کرنا یہ مستحب ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے 3 شرطیں بیان کی ہیں. پہلی جو شرط ہے وہ متفق علیہ ہے. وہ شرط یہ ہے وَهُوَ أَن يَكُونَ الضَّعْفُ غَيْرَ شَدِيدٍ، کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ فضائل اعمال وغیرہ کے متعلق ضعیف حدیث پر جو عمل کیا جائے گا اس حدیث کے اندر ضعف شدید نہ ہو. فَيَخْرُجُ مَنْ انْفَرَدَ مِنَ الْكَذَّابِينَ وَالْمُتَّهِمِينَ بِالْكِذْبِ وَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ. اب یعنی اس حدیث کی روایت، جس حدیث کی روایت میں کوئی کاذب راوی یا متہم بالکذب راوی منفرد نہ ہو، اب جس کے اندر یہ بات پائی جائے گی وہ حدیث نکل جائے گی، یعنی شدید ذوق نہ ہو. دوسرا اس کا جو علماء نے بیان کیا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے شرط وہ یہ ہے ان یکون مندرجا تحت اصل عام. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث کسی معمول بے قاعدے کے تحت مذکور ہو. اور تیسری شرط یہ بیان کی ہے اللہ یعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لم يقله. تیسری یہ ہے کہ اس حدیث پر عمل کرتے وقت اس حدیث کی ثبوت کا اعتقاد نہ کیا جائے بلکہ احتیاط کا اعتقاد رکھے. اب دیکھیں اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، تو اب یہ 15ویں شعبان کی رات جو قیام کرنا ہے اس کی فضیلت میں بیان کی جا رہی ہے. اب محدثین کرام علیہم الرحمہ کے جو قاعدہ انہوں نے بیان کیا اس کے مطابق اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. یہ مرزا محمد علی صاحب کو بات بتاتے ہوئے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں عمل نہیں کرتا، میرے نزدیک اتھینٹک نہیں ہے. تو آپ کے نزدیک اتھینٹک نہیں ہے، لیکن یہ بھی امت کو بتائیں کہ یہ ضعیف ہے، اور ضعیف کا معنی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے. اور اس کے بعد
اگلی بات یہ دیکھیں کہ یہ بات آئی ہے 15 شعبان کی رات کو قیام کرنا، عبادت کرنے، اس حوالے سے بیان کی جا رہی ہے۔ تو پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو رات کا وقت قیام کرنا ہے، قیام اللیل ہے، یہ شریعت کے اندر مشروع ہے یا کہ مشروع نہیں ہے، یعنی یہ جائز ہے یا اس کے اندر کوئی کباہت ہے۔ تو جب ہم قرآن و حدیث کی طرف نظر کرتے ہیں تو قیام اللیل، رات کے وقت قیام کرنا ہی تو مطلقاً مشروع ہے۔ کسی رات، اب رات کے کسی حصے میں جب چاہیں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں، رب کی بارگاہ کا کھڑے ہو کر قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، آپ کر سکتے ہیں، تو مطلقاً مشروع ہے۔ اب اگر کوئی خاص فضیلت میں حدیث بیان کی گئی ہے تو آپ فضیلت میں اس حدیث کو لے لینا، یہ بالکل صحیح ہوگا۔ بلکہ قیام اللیل پر تو، رات کے وقت قیام کرنے پر تو بھارا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر کتاب التہجد کے اندر باب باندھا ہے، الدعاء والصلاۃ من آخر اللیل وقال کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون ینامون۔ اس کے اندر حدیث شریف امام بخاری اپنی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ و ابی عبد اللہ الاغر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شیان شان آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، اور رب ذوالجلال رات کا آخری ثلث جب تک باقی رہ جاتا ہے اس وقت تک اپنی شیان شان رب ذوالجلال یہ ندا دیتا ہے کہ کون ہے کہ جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، کون ہے جو میری بارگاہ میں آ کر سوال کرے میں اس کا سوال پورا کر دوں گا، اور کون ہے جو میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ حدیث شریف کے اندر کل لیلۃ کا ذکر ہے کہ ہر رات رب ذوالجلال یہ اپنا خاص کرم فرماتا ہے بندوں کے لیے۔ اب جب یہ بات آ گئی کہ ہر رات جب بھی رب کی بارگاہ سے مانگا جائے رب عطا کرتا ہے، سوال کی جائے جو جھولی بھرتا ہے، اور اگر سال میں کبھی بندے رب کے ایک دن رب کی بارگاہ میں آ ہی جاتے ہیں تو جو نہیں آنے والے وہ آ کر ان کو روک رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ ہم لوگوں کو کس بات سے روک رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، رب کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو روکا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور مطلقاً عوام کو دھوکہ دے کر کتنا بڑا دھوکہ خدا اور رسول کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی بارگاہ میں آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم نے پہلے ذکر کر دی کہ ضعیف حدیث جو ہے فضائل کے اندر یہ معتبر ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہم اب گزارش یہ کرتے ہیں انجینئر مرزا محمد علی صاحب سے کہ پہلی بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ علماء یہ کام کرتے ہیں کہ وہ حدیث پوری نہیں پڑھتے، حالانکہ علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کا جو کلپ انہوں نے ایڈ کیا تھا انہوں نے پوری حدیث پڑھی ہے، حدیث کے اندر کوئی الفاظ انہوں نے نہیں چھوڑے، انہوں نے عربی عبارت نہیں بلکہ انہوں نے مفہوماً ساری حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو انہوں نے حدیث شریف کا وہ ساتھ کلپ ایڈ کیا ہے، انہوں نے پوری عربی عبارت بھی پڑھی ہے۔ یہ پہلا الزام لگایا کہ علماء کیا کرتے ہیں، یہ پوری حدیث نہیں پڑھتے، یہ خیانت کرتے ہیں، حالانکہ خیانت مرزا محمد علی نے 3 خیانتیں کی ہیں۔ پہلی خیانت یہ کی ہے کہ انہوں نے پوری پڑھی اور انہوں نے کہا پوری نہیں پڑھی، یا یہ کیا ہے، یہ خیانت کی ہے، یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ امام ترمذی کا کلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ فرمان مصطفیٰ ختم ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات بھی رکھی جاتی ہے بھی ان کے جاہل ہونے کی بڑی علامت ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہا کہ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ جعلی ہے، معاذ اللہ، حدیث کو جعلی امام ترمذی نے بالکل نہیں کہا، جامع ترمذی کے اندر یہ بات بالکل موجود نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث منقطع ہے، جی امام ترمذی نے کہا ہے، حالانکہ امام ترمذی کی جامع ترمذی کے اندر بالکل یہ الفاظ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں 2-4 منٹ کے اندر کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کر اور ان جھوٹوں کو کس طرح پھیلایا گیا، اور پھر یہ بھی بیان نہیں کیا، یہ تو کہہ دیا کہ ضعیف ہے، تو پھر اگر ضعف کا یہ پورا حکم وغیرہ بیان نہیں کیا صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو میں گزارش کروں گا ان سے بھی اور ان کے حواریوں سے بھی جو ان کے جناب آ کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مرزا صاحب بڑے تیر مار رہے ہیں، یہ تیر نہیں مار رہے، یہ خدا رسول سے دھوکہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الہالکین، جب قوم کے رہنما کوے بن جائیں تو پھر وہ قوم کو ہلاکت کی طرف ہی دھکیلتے ہیں۔